آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جملہ حاضرین مجلس، خصوصاً جناب یاسین صاحب، مجھے صرف مبارکباد دینی ہے آج کی اس عظیم روحانی مجلس کے انعقاد پر، خاص طور پر ان کے صاحبزادے نے جو قرآن مجید کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس پر اصل خطاب حضرت صاحب کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو عظیم خوشی عطا کی ہے اس کی خیر و برکت اور اس کی سعادتوں کی دعا دینی ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا کریم ان کی صاحبزادگان، ان کی اولاد اور اسی طرح ہم سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس دین پر استقامت عطا فرمائے، صاحب عمل بھی بنائے، آمین ثم آمین۔ میں نے سورۃ الواقعہ کی ایک آیت کریمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور وہ اسی حوالے سے ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والا زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عطا فرمائے۔ یہ معجزات اس نبی کی صداقت اور اس نبی کی صداقت پر دلالت کرتے تھے، اور وہ منکرین جو نبی کا انکار کرتے تھے ان کے سامنے نبی اپنے ان معجزات کو پیش کر کے اپنی صداقت کی دلیل بناتے تھے، لیکن جو نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ معجزہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں دباتے نکالتے تو وہ ایک روشن چمکتا ہوا ہاتھ سے روشنیاں پھوٹتی، جو ان کے ہاتھ میں عصا لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا اس کو زمین پہ پھینکتے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے کہ وہ مادر زاد اندھے کو آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ انہیں بینائی عطا فرما دیتا۔ جسم کے اوپر سفید داغ ایک بیماری کا نام ہے جسے برس کہتے ہیں، یہ بھی آج تک لا علاج مرض ہے، جس کے جسم پر یہ داغ ہوتے ہیں ابھی تک تو اس کا علاج دریافت نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس پر اپنا دست مبارک پھیرتے، اس کے تمام داغ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ سب کے علاج ہو سکتے ہیں، دریافت ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو جو عقل و فہم شعور عطا کیا ہے اس سے انسان نے بڑی بڑی چیزیں دریافت کی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا علاج ہے ہی نہیں، اور وہ ہے موت۔ چلیے آنکھوں کے آپریشن ہو جاتے ہیں،
کئی لوگوں کی بینائی گئی، آپریشن ہوا، دوبارہ دیکھنے کی اس کے اندر قوت آ گئی، کل کلام برس کی بیماری کا بھی علاج دریافت ہو جائے گا، لیکن موت کا علاج ہے ہی نہیں، ہونا بھی نہیں، ورنہ کائنات کا نظام ہی نہیں چل سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا کہ مردہ آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم فرماتے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اللہ فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو آنکھ پر ہاتھ پھیرتا ہوں، بینا ہو جاتا ہے، برس والے پر ہاتھ پھیرتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَ، جو مر جاتے ہیں ان کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک تھا، اب یہ معجزہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی میں معجزات ہوئے، سورج پلٹایا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اپنے دستے مبارک کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، کنکریاں نے بولنا شروع کیا وغیرہ تمام معجزات۔ لیکن وہ معجزات ایک وقت تک کے لیے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت یہ چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ عطا کرنا تھا جو قیامت تک کے لیے ہو، اور وہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے کر دی، اور وہ حفاظت کا جو بہترین طریقہ اور ذریعہ تھا وہ ہے حفظ قرآن کا، کہ اسے مسلمانوں کے سینوں میں حفظ کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ خود قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے ہی اس قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا، یہ اس ذات کا ہے۔ اور جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی اسی کا مفہوم ہے۔ آقا علیہ السلام پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام اس لیے کہ یہ جو نزول ہو رہا ہے یہ مجھے یاد ہو جائے، یہ اس میں سے کوئی لفظ وغیرہ کو بھول نہ جائے، تو آقا علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے نزول کرنے کے ساتھ ہی اپنی زبان مبارکہ کو ہلاتے تھے، یاد کرتے تھے، جو آپ کے لیے مشقت اور مشکل کا باعث بنتی تھی۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک لسانک، اپنی زبان مت ہلائیں، ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کریں، نہ ہلائیں۔ انا علینا جمعہ، اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا میرا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ اور اس کے بعد سینے میں جمع ہونے کے بعد انا علینا بیانا، اس کو آپ کی زبان اقدس سے ادا کروانا بھی ہمارا کام ہے۔ یہ معجزہ اسی طرح ہے کہ آج یہ حفظ کرنے والے تمام دوست حافظ قرآن زبان ان کی ہل رہی ہوتی ہے، ہلانے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے، یاد یہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ اور حفظ میں جمع کرنا یہ اللہ کرا رہا ہوتا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے وہ معجزہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اس کو اسی لیے معجزہ رکھا گیا قیامت تک کے لیے کہ میرے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس معجزے کو قیامت تک کے رکھنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سعادت اور بہت بڑا کرم ہوتا ہے اس شخص پر جس کو قرآن مجید کے کچھ حصے یاد ہو جائیں، اور سب سے بڑی عظیم بات ہے اس کے لیے ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کا حافظ بنا دیتا ہے۔ اس کی ساری تفصیلات آپ ابھی ہمارے مقررین صاحبان سے ضرور سنیں گے۔ میں اسی پر اتفاق کرتے ہوئے دوبارہ یاسین صاحب کو، ان کے صاحبزادے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں مولا کریم ان کے لیے دنیا آخرت کے لیے سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں کا باعث بنائے۔